اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس ویک میں ہم ہائرنگ پہ فوکس کر رہے ہیں۔ ہائرنگ کا پہلا پارٹ پہلی نشست میں ہو گیا تھا، اب اس نشست میں ہم ہائرنگ کے پارٹ 2 پہ بات کرتے ہیں۔ ہم نے پہلی نشست میں کہا تھا کہ پہلا انٹرویو ہمیشہ ہر صورت میں اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے اور اس کی بنیاد پہ پھر آپ اسکرین کریں گے۔ اب اس انٹرویو جو آپ نے اسٹرکچرڈ انٹرویو کیا، اس کا جو حاصل ہے، جو اس کا آؤٹ کم ہے، وہ اب آپ لے کے سیکنڈ انٹرویو میں اس پہ بلڈ کریں گے۔ تو لہذا پرانی باتیں رپیٹ نہیں ہوں گی، اب اس سے آگے چلیں گے۔ میں نے یہ کہا کہ اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے پہلے انٹرویو میں سے کہ کینڈیڈیٹ کا اسکل سیٹ کیا ہے، یعنی کون سے ایسے اسکلز ہیں جو وہ ایکوائر کر چکا ہے، جو بھی جاب ہے۔ اگر وہ ٹیکنیکل جاب ہے تو ٹیکنیکل اسکلز ہوں گے، اگر وہ ٹیکنیکل پلس اس طرح کی جاب ہے جیسے سیلز کی جابس ہیں، مینجمنٹ کی جابس ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ٹیکنیکل اسکلز کے ساتھ ساتھ سافٹ اسکلز کی بھی بات آئے گی، تو لہٰذا دونوں کی اسیسمنٹ ضروری ہو جائے گی۔ تو ایک کم از کم کچھ آئیڈیا اس کا بنا لینا چاہیے فرسٹ انٹرویو میں کہ اسکل سیٹ کیا ہے۔ اب جب سیکنڈ انٹرویو میں آتے ہیں تو ہائرنگ مینیجر کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ وہی اسکلز پہ گفتگو شروع ہونی چاہیے اور ان کی مزید تفصیل میں جانا چاہیے کہ اسکل کیسے ایکوائر کیے، کیا اس میں ان کا پروسیس تھا، خود سے سیکھے، کسی نے سکھائے، اور اپنا انیشیٹو کیا تھا سیکھنے میں، اپنی خواہش کیا تھی سیکھنے میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جن سے آپ کو کئی چیزوں کے کلوز ملتے ہیں بیسکلی۔ اس سے آپ کو سب سے بڑا کلو ملتا ہے لرنیبلٹی کا، یعنی کسی شخص کی جو اپنے آپ کو کچھ سیکھنے کی جو اس کی کیپیسٹی ہے یا اس کی خواہش ہے وہ کیا ہے۔ اب سیکھنا دو طرح سے، سیکھنے میں جو ایک چیز پہلے چاہیے ہوتی ہے وہ چاہیے ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو سیکھنے کی خواہش ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس کی سیکھنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے۔ تو جس کو ہم لرننگ کیپیسٹی کہتے ہیں یا کیپیبلٹی بھی ہے، یہ بیسکلی تین چیزیں ہیں۔ تو ایک تو انٹرسٹ ہے سیکھنے میں، ایک اس کی کیپیبلٹی ہے سیکھنے کی کہ وہ سیکھ سکتا ہے آسانی سے یا نہیں سیکھ سکتا، یہ ویریبل ہے مختلف لوگوں کی، اور ایک اس کی کیپیسٹی ہے کہ کتنا سیکھ سکتا ہے۔ تھوڑا بہت سیکھ کے بس اس کا معاملہ مکمل ہو جاتا ہے یا اس کے کیپیسٹی اس کی بڑھتی جاتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید سیکھتا جاتا ہے۔ اپنے آس پاس دیکھیے، اگر آپ مینیجر ہیں آلریڈی تو اپنے آس پاس دیکھیے تو آپ کو یہ سب لوگ نظر آئیں گے۔ آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے جو کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے رک گئے ہیں، اس سے آگے انہوں نے سیکھنا بند کر دیا ہے فار واٹ ایور ریزنس، اور وہ بس وہی رپیٹ کیے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ پھر المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کمپنی میں اچھا کام کرتے ہیں لیکن پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ اس کام کو اسی طریقے سے کر کے پھر اس طرح سے پرفارمنس نہیں لے کے آ پاتے، نیا وہ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے یا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، تو لہٰذا وہ پھر تھوڑے سے یوں کہہ لیجئے کہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں، کمپنی بھی ڈسہارٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں۔ تو فریکوینٹ چینجز چلتی رہتی ہیں، لیکن اصل کی ایشو ہے وہ انریزالوڈ ہی رہتا ہے ایکچولی۔ سکلز پہ فوکس کرنا چاہیے۔ اب سکلز پہ فوکس کرنے کی، جیسے میں نے کہا، اس کے جو ڈائمنشنز ہیں، اس سے ایک تو لرنیبلٹی نکلتی ہے، دوسرا ٹرینیبلٹی نکلتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے یہ تو طے ہے کہ جو بھی لوگ آئیں گے ان کو آپ ٹرین تو کریں گے اپنے حساب سے، اپنی کمپنی کے معاملات کے مطابق، جس طریقے سے آپ کے ہاں کام ہوتا ہے اس پہ ٹرین کریں گے۔ جو نئے میتھڈ چلے آئیں گے اوور دا ٹائم، وہ ان پہ بھی آپ ان کو ٹرین کریں گے، کیونکہ دنیا تو بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، چیزیں بدل رہی ہیں، لہذا نئی چیزیں سیکھتے رہنے کی ضرورت ہے اور بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو وہ ٹرینیبلٹی اسیس پھر آپ اس انٹرویو میں کریں گے، یعنی یہ کہ آپ نے سکلز کی بات تو کی، لیکن اس سے آپ نے اس کی لرننگ ایبلٹی، اس کی لرننگ کیپیسٹی، اس کو اسیس کیا اور اس پہ گفتگو کی، اس سے بحث مباحثہ کیا۔ بحث مباحثے سے مراد یہ ہے ڈسکشن کی، تاکہ چیزیں کلیئر ہو سکیں، اور پھر آپ نے اس کی ٹرینیبلٹی کو اسیس کیا، آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر اس کو ٹرین کرنے کی کوشش کریں، یہ دونوں چیزیں ویسے تو انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں، کہ اس کو ٹرین کریں
تو یہ اس کی ٹریننگ ہو جائے گی یا نہیں ہو سکے گی، مشکل ہوگی یا آسان ہوگی، تو یہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ اسکل سیٹ پہ گفتگو کرنے کا تیسرا جو ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیم ہے، لیٹ سے یو آر اے فیلڈ مینیجر، اور آپ کے پاس 5 SPOs کی ایک ٹیم ہے، یعنی سیلز کے لوگوں کی ایک ٹیم ہے۔ اس میں سے ہر آدمی یونیک ہے، ہر آدمی کا ایک سرٹن اسکل سیٹ ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسکل سیٹ ہے یہ اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، یعنی اسی میں اضافہ کر رہا ہے، اس میں ایڈ آن کر رہا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی نیا اسکل ہے جو پہلے لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو اس کے آنے سے میری ٹیم میں ایک اور نئے اسکل کا اضافہ ہو جائے گا، تو میں اس کے تھرو کچھ نئے کام کر سکوں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے ساتھ آپ کو، جس سے آپ اس کے اوپر مزید اپنے آپ کو بلڈ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ٹیم کا فیوچر آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اس کی پلیسمنٹ آپ ذہنی طور پہ طے کر سکتے ہیں کہ کیا کیا کام اس سے کروائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ٹیکنیکل کام ہے، آپ ڈیجیٹل سپیس میں ہیں یا اس کے علاوہ فائنانس میں ہیں یا کہیں بھی ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو اسکل سیٹ تو ان اینی کیس آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے، اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا آئسولیشن میں نہیں ہے، دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ وہ پرپز لیس نہیں ہے، بلکہ اس کا پرپز یہ ہے کہ پھر آپ یہ ڈٹرمن کریں گے کہ اس اسکل کا آپ کی ٹیم میں کیا جگہ بنتی۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ لوگوں کے اسکل کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے، یعنی اور پہلے بھی 4 لوگ اسی طرح کے کام کر رہے ہیں تو ایک 5واں بھی ایڈ ہو جائے گا، چلیں اور ایفرٹ بڑھ جائے گی، یا اس میں کوئی اضافہ کر رہا ہے، ایڈ آن کر رہا ہے کہ کوئی نیا اسکل ایڈ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ٹیم کی ڈائریکشن مزید بہتر ہو سکتی ہے یا مزید ڈائیورس ہو سکتی ہے۔ سو اسکل سیٹ ہو گیا جناب۔ پرسنالٹی پہ اب اس میں یہاں پہ مزید ذرا تفصیل میں بات ہونی چاہیے۔ پرسنالٹی سے مراد یہ ہے کہ ہم کوئی سائیکو انالیسس تو نہیں کرنے جا رہے، آلدو اب بہت سی کمپنیز بہت سی پوزیشنز کے لیے سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کرواتی ہیں۔ سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ ایک سائیکولوجیکلی ڈیولپ ٹیسٹ ہے جو ایکسپرٹس نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے، وہ آپ ان کو دیتے ہیں، اس سے سیٹ آف کویسچنز، آبویسلی وہ ان کویسچنز کو اٹیمپٹ کرتے ہیں اور ان کے آنسرز کے بنیاد پہ ایک پروفائل بن جاتا ہے۔ بہت سے سائیکومیٹرک ٹیسٹ جو ہیں وہ آن لائن ہیں، یعنی آپ ان کو کرتے ہیں اور جیسے ہی آنسر سبمٹ ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو چونکہ وہ پورا سسٹم موجود ہوتا ہے ایویلیویشن کا، لہذا فوری طور پہ آپ کو ایک رپورٹ چھپ کے آ جاتی ہے کہ جی یہ پروفائل ہے۔ کئی طرح کے ٹیسٹ ہیں اور بڑے ہائیلی ڈیولپڈ سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ ہے۔ ظاہر ہے بہت جونیئر پوزیشنز پہ بہت سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کی شاید ضرورت نہیں پڑتی، ابھی تو نہیں پڑتی، بہرحال آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ سینئر پوزیشن پہ بھی پاکستان میں رواج ذرا کم ہے۔ ہمارے ہاں کچھ کمپنیز جیسے فارما میں نے دیکھا وہ ریٹن ٹیسٹ انہوں نے لینا شروع کر دیا ہے، جس کا پرپس غالباً یہ ہے کہ اس کو انگریزی کے 4 لفظ لکھنے آتے ہیں یا نہیں، اس کے علاوہ تو کوئی خاص نہیں ہے، تو وہ بہرحال وہ ریٹن ٹیسٹ وہ لے رہے ہیں۔ لیکن سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ کچھ کمپنیز سرٹن سینئر پوزیشنز کے لیے کر رہی ہیں، جو بھی آپ کی کمپنی کا معاملہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس سیکنڈ انٹرویو میں پرسنالٹی پہ بات ہونی چاہیے، پرسنل پروفائل پہ بات ہونی چاہیے، اور ذرا تھوڑے ترتیب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ کیا تھا، کیا کچھ اچیومنٹس رہیں، مختلف زندگی میں جو کام کیے ان کی موٹیویشنز کیا تھیں، کسی سپورٹس میں کبھی شامل رہے، ٹیم ورک کسی شکل میں کبھی کیا یا نہیں کیا، خاص طور پہ جو لوگ کسی سپورٹس میں انوالوڈ رہتے ہیں، جیسے کوئی فٹ بال کھیلتا ہے، کرکٹ کھیلتا ہے، ہاکی کھیلتا ہے، اور اگر ذرا بہتر لیول پہ ہیں، یعنی اسکول لیول پہ پراپرلی کھیلا ہے، یا کالج یونیورسٹی لیول پہ یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کم از کم، یا اس سے کہیں اوپر بھی اگر نکل گئے ہیں، تو یہ اس میں 2 آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک نارملی ٹیم ورک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس میں نظر آتا ہے، دوسرے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک سپورٹس کے جو لوگ ہیں جنرلی وہ چیلنج لینے کی ان کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، بیکاز وہ ڈے ان ڈے آؤٹ چیلنج ہی لے رہے ہوتے ہیں، ہر میچ چیلنج ہوتا ہے، تو لہذا وہ چیلنج دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کی ایک طرح سے اگر آپ کے جاب کی یہ ریکوائرمنٹ ہے تو وہ اس کو سوٹ کرتی ہیں، اگر آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو یہ الٹا نقصان ہو جائے گا پھر آپ کو۔ سو یہاں پہ اب پرسنالٹی پہ بات ہونی چاہیے، اور جیسے میں نے کہا اسٹرکچرڈ ہونی چاہیے، بہت فلوسافیکل نہیں ہونی چاہیے۔ دیٹ ریمائنڈس می، ہمارے ایک دوست تھے HR کے ہیڈ تھے، وہ ان کا بڑا یہ پسندیدہ کام تھا کہ وہ فوراً ڈیٹ آف برتھ اس کی دیکھتے تھے، اس سے پوچھتے تھے، اور اس کے بعد اس کا زوڈیک سائن دماغ میں لاتے تھے، اور وہ انہوں نے اپنا فیڈ کیا ہوا تھا اپنے کہ کس زوڈیک سائن کے کیا
کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں، اور وہ اس حساب سے فوراً اس کو جج کرنے کی کوشش کرتے تھے. پرسنلی آئی تھنک اٹس انفیئر، اس لیے کہ 12 زوڈیک سائنز ہیں اور 6 ارب لوگ ہیں، تو رفلی اسپیکنگ کوئی 50 کروڑ لوگ ایک زوڈیک سائن میں آتے ہیں. تو اٹ از ٹو جنرل، جو کچھ بھی زوڈیک سائن میں لکھا جاتا ہے اٹ از ٹو جنرل ریئلی ٹو بی اپلائیڈ ٹو اے سنگل پرسن، یعنی ایک آدمی پہ اپلائی کرنا زیادتی ہے اس کو. سو میں اس حق میں نہیں ہوں. میرا خیال میں سائنٹیفک گفتگو کرنی چاہیے، اور سائنٹیفک سے میری مراد یہ کہ اسٹرکچرڈ لاجیکل بات کرنی چاہیے. اور لاجیکل بات بڑی آسان ہے، آپ اس کی پرسنالٹی کو اسیس اسی سے کریں گے نا کہ آپ اس کی لائف کو ٹریس کریں گے. اس نے آن دا جاب، آف دا جاب کیا کیا کام کیے، پرسنلی اس نے کیا اچیو کیا یا نہیں کیا، کیا ہے اس کی سوچ کیا ہے. آپ اس سے کچھ اوپن اینڈڈ کویسچن پوچھ سکتے ہیں، اس کے ویوز مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ادر دین پالیٹکس اینڈ ریلیجن. آج کل کے ہاٹ ٹاپکس اور بھی ہیں نا، انوائرمنٹ فار ایگزامپل. آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پہ، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کبھی خبر پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، دنیا دیکھی ہے، کبھی آس پاس سوچا ہے یا نہیں سوچا، یا اپنی ہی بس ایک چھوٹی سی دنیا میں مگن ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر اس کو انوائرمنٹ کی خبر نہیں ہے، ایز سچ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کسی ایسی پوزیشن کے لیے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ایسا شخص چاہتے ہیں جو ذرا اپنے انوائرمنٹ کو اور اپنے آس پاس سراؤنڈنگس کے ساتھ الائیو ہو اور اس کو خبر ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ یہاں پہ ہینڈی کیپ آ جائے گا. لیکن اگر ایک جاب ایسی ہے کہ جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اگر اس کو جانتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں جانتا تو کوئی ایسا نقصان دہ بات نہیں ہے. سو دوسرا انٹرویو اب میں نے جس پہ اس ایپیسوڈ میں بات کی ہے، میں چاہتا ہوں چونکہ باتیں ہم نے کئی ایک کر لی ہیں تو اس کو ہم سم اپ کر لیں. میں نے یہ کہا کہ جو پہلے انٹرویو کا جو آؤٹ کم تھا، پرٹیکولرلی اس میں سے جو اسکل سیٹ ہے، اس پہ اس انٹرویو میں تفصیل سے بات ہونی چاہیے کہ وہ اسکلز کیا ہیں ایگزیکٹلی، اور کیسے ایکوائر کیے گئے، کب ایکوائر کیے گئے اور کیسے اپلائی کیے گئے. اور اس سے جو چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی، وہ ایک تو اس کی لرننگ ایبلٹی کا پتہ چلے گا، اس کی لرننگ کیپیسٹی کا پتہ چلے گا، دوسرے آپ کو اس کی ٹرینیبلٹی کا پتہ چلے گا کہ اس کو ٹرین کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کس طرح سے یہ ریسیو کرے گا ٹریننگ کو. اسی سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی ٹیم میں آلریڈی جو سکلز اویلیبل ہیں ان میں یہ سکل سیٹ کیسے فٹ ہوگا. یہ ایگزسٹنگ یا جو اویلیبل سکل سیٹس ہیں ان میں ان کو کمپلیمنٹ کرے گا، یعنی انہی میں اضافہ کرے گا، یا یہ ایڈیشنل ہو جائے گا، ایڈ آن ہو جائے گا کہ ایک نیا سکل ایڈ ہو جائے گا آپ کے پاس جس کو آپ کسی اور طرح سے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو سکل سیٹس پہ اس سیکنڈ انٹرویو میں تفصیل میں گفتگو ہونی چاہیے. اور دوسرا ٹاپک جو اس سیکنڈ انٹرویو میں جس پہ تفصیل میں بات ہونی چاہیے وہ دی پرسن ہمسیلف ہے. اس کی جو بھی ایک لائف کا ریویو ہے وہ کرنا چاہیے ذرا زیادہ ڈیٹیل میں. اس کی پرسنل موٹیویشنز کیا ہیں، اس نے کیا اچیو کیا ہے، کیا سوچ کے اچیو کیا ہے، اور اس نے جو بھی ایفرٹ کی ہے وہ کیا ہے، اس کا اپنا فیملی کا ریلیشن کیا ہے اپنی امیڈیٹ فیملی کے ساتھ، اس پہ بھی کچھ تھوڑا سا آئیڈیا لے لینا چاہیے. کوئی اور اس کی ہابیز اور انٹرسٹ کیا ہیں اس کی، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے اس سے آپ کو اس کے پرسنالٹی کے بارے میں کچھ انڈیکیشنز ملتی ہیں. جیسے میں نے مینشن کیا تھا کہ اسپورٹس کے جو لوگ ہیں وہ چیلنج لے لینے کے ذرا حوصلہ رکھتے ہیں اور ٹیم ورک میں یقین رکھتے ہیں، آئسولیشن میں کام نہیں کرتے یا لونرز نہیں ہوتے. تو اس طرح کی چیزیں پرسنالٹی میں سے، لیکن لاجیکل بنیاد پہ. ہوائی اور فلسافیکل اور خیالی اور جو مختلف طرح کے جو اس طرح کے گمکریز ہیں کہ زوڈیک سائنز اور فلاں سے اور اس سے پرسنالٹی اسیس کریں، وہ نہ کریں پلیز. اگر آپ کے پاس سائیکومیٹرک ٹیسٹنگ اویلیبل ہے تو سبحان اللہ، وہ تو بہت آپ کو ایک بڑا ٹول مل جائے گا. اکثر اویلیبل نہیں ہے پاکستان میں، تو لہٰذا اس کے بغیر بھی آپ کا کام چل جائے گا. اور آپ اس سیکنڈ انٹرویو کے بنیاد پہ آپ ایک آدمی کا سکل سیٹ کی تفصیل، پورا پروفائل آپ اس کا بنا لیں گے اور اس کا ایک پورا پرسنل پروفائل بنا لیں گے. یہ انٹرویو نمبر 2 کا آؤٹ کم ہوگا جس کی بنیاد پہ اب آپ اگلا فیصلہ کر سکیں گے. اللہ پاک آپ کو بہت کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.